کا نعرہ، فاروق کا نعرہ، عثمان کا نعرہ، حیدر کا نعرہ، ہم سب نے پکارا۔ اگر کسی چیز کی بناوٹ ہوئی ہے، کوئی نئی چیز بنائی گئی ہے لیکن اس کو پرانا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان آیا ہے، چند آیا ہے، بند آیا ہے تو سب کو دنیا کو چھوڑ کر کے ہمیں چلے جانا ہے۔ اسی کو شاید بنتی ہے خدا عالم کی انتہا کے لیے بنایا رب نے جسے فنا کے لیے، اور جاگنا ہے جاگ لے آگ کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا آگ کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا آگ کے سائے تلے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، سامان 100 برس کا ہے، اور ایک عاشق رسول نے بڑا اچھا شعر لکھا ہے، بڑے اچھے انداز میں کہا ہے موت کے حوالے سے کہ عاشق کی تمنا کیا ہوتی ہے موت تو کیا کہتا ہے، اس بات کریں میری حیات مجھ سے کبھی کیوں نہ موڑنا، لے جا کے مجھ کو شہر مدینہ میں چھوڑنا، مجھ کو پلا کے دودھ یہ ماں کے سچے لال بیٹھے ہوں گے، جب ان تک یہ شعر پہنچے گا تو یقیناً وہ مچل جائیں گے۔ مجھ کو پلا کے دودھ یہ بولی تھی میری ماں، بیٹا کبھی رسول کا دامن نہ چھوڑنا، بیٹا کبھی رسول کا دامن نہ چھوڑنا۔ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی بھی چیز ہو اگر اس میں جان ہے، چاہے انسان ہو چاہے وہ فرشتہ ہو، کوئی شے کو اگر اللہ نے اس کو جان بخشی ہے فنا ہو جانا، اس کو انتقال کر جانا۔ اور حدیث پاک ہے اکثر ذکرہا ذکر لذات الموت، لذتوں کو خواہشوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرے، موت کو کثرت سے یاد کرے۔ کیونکہ یاد کرنا دو طریقے ہوتے ہیں، ایک من سے غیر من سے، بالکل آسان بھاشا میں آسان زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کوئی گاڑی اوپر اگر بولا جائے تو آپ کرنے والا نہیں پڑے گا۔ تو لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرنا دو طریقے کو ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ بس ہم نے کہہ دیا کہ ایک دن مرنا، ایک دن مرنا ہے، مگر اس کی جو کیفیات ہوتی ہیں، جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہم پر طاری نہ ہو۔ اس طریقے سے یاد کرنے سے کوئی معنی، کوئی مطلب، کوئی مقصد نکلنے والا نہیں ہے۔ مقصد کب حل ہوگا، نکلے گا کب؟ جب ہم اس کے حقیقی معنی پر غور و فکر کریں گے، یاد رکھنے کا جو اصل مقصد ہے اس کو اپنائیں گے اور اس طریقے سے کہ ہم کو ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے۔ جب ہم یہ سوچ لیں گے، یہ اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیں گے کہ مرنا ہے، تب ہم جب گناہ کی طرف اپنے قدم کو بڑھائیں گے
چلے جانا ہے، کسی کے یہاں رہنا نہیں ہے۔ اب بات آئی لفظ موت۔ لفظ موت ہے کیا؟ موت ایک برحق چیز ہے، موت ایک برحق چیز ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ موت ایک برحق چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو وقت مقرر فرما دیا ہے، نہ اس کے ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، بلکہ عین وقت پر موت آ کر کے جانتے ہیں میرے عزیز، جب موت آتی ہے تو کسی کی مجبوری کو نہیں دیکھتی، جب موت آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتے کہ کون بے سہارا ہو رہا ہے، موت آتی ہے کہ نہیں دیکھتی اس کا سہارا ہو رہا ہے، موت آتی ہے کہ نہیں دیکھتی اس کے بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ میرے عزیز، موت کسی کی مجبوری کو دیکھ کر کے نہیں چلتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو وقت مقرر فرما دیا ہے ٹھیک اسی وقت پر ہوا کرتا ہے۔ اگر موت کسی کی مجبوری کو دیکھ کر کے چل جاتی، آؤ میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان انسان کرتا تھا، اس کے والدین تھے غیر سے معذور تھے، وہ بالکی پر اپنے والدین کو بٹھاتا، بٹھانے کے بعد اپنے کندھے پر رکھتا اور لے جاتا اللہ کے مقدس گھر کا طواف کراتا، زیارت کراتا، والدین کو بٹھا دیتا، ذکر و اذکار کرتے، ذکر و اذکار کرتے، پھر لاتا، روزانہ کا امام ہوتا، روزانہ کا معمول تھا۔ کہ جانتے ہیں کئی دن گزر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، کہ صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ وہ نوجوان انسان نظر نہیں آ رہا ہے، وہ نوجوان انسان نظر نہیں آ رہا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس پر اتفاق ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنا، ایک لمبی آہ بھری، آہ بھرنے کے بعد میں کہا اے لوگوں، اگر موت کسی کی مجبوری کو دیکھ کر کے ٹل جاتی تو اس نوجوان انسان سے بڑا مجبور کوئی دوسرا انسان نہیں، کوئی دوسرا انسان نہیں ہوتا۔ اور کسی کی مجبوری کو دیکھ کر کے نہیں ٹلتی، اللہ نے جو مقرر فرما دیا ہے ٹھیک اسی وقت پر ہوا کے رہا کرتی ہے۔ اب میرے عزیز، ہم بارہا ہمیشہ ہم اس طریقے کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، جنازے میں شریک ہوتے ہیں، مگر فکریات جو سبق جو درس ہم کو ان چیزوں سے لینا چاہیے، آج وہ سبق ہم نہیں لے رہے۔ ہم گئے ایک رسم ادا کر کے واپس چلے آتے ہیں، واپس چلے آتے ہیں۔ قبر ہم جنازے میں شریک ہوتے ہیں، جہاں پر مٹی ہوتی ہے، تبدیل جہاں پر کیا جاتا ہے وہاں تک جاتے ہیں، 3 من مٹی ڈال کر کے ہم واپس چلے آتے ہیں۔ مگر جانتے ہیں وہ جگہ کیا ہے، قبر کیا ہے، قبر کیا ہے؟ بظاہر دیکھنے میں، ہمارے اولاد کے دیکھنے میں 5 فٹ 6 فٹ ایک گڈھا نظر آتا ہے، مگر جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من القبر روضۃ من ریاض الجنہ، القبر حفرۃ من حفرۃ النار، قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے۔ اب یاد رکھیں میرے عزیز، سنیں چیز ایک، اللہ کے رسول نے 2 چیزیں بیان کی، 2 چیزیں بیان کی اسی قبر کے حوالے سے۔ اب کیسے یہ فیصلہ کیا جائے کہ کس کے لیے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، کس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے؟ یاد رکھیں اللہ نے ہمیں جان دی، اللہ نے ہمیں زندگی دی، ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ چلے جانا ہے، مگر یاد رکھیں رب نے ہمیں موقع دیا ہے، رب نے ہمیں موقع دیا ہے، رب نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم چاہے تو گناہ کر لیں، چاہے تو ہم اچھائیاں کر لیں، نیکیاں کما لیں۔ یاد رکھیں اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کی قیمت کو اگر ہم نہ سمجھیں، ہم اس کی اہمیت کو نہ سمجھیں، ہم گناہوں میں اپنی زندگی کو گزار کر کے، ہم گناہوں میں اپنی زندگی کو گزاریں گے، گناہوں کے دلدل میں زندگی کو ڈال دیں گے، یاد رکھیں جس دن ہم اس دنیا سے جائیں گے، قبر کے حوالے ہماری لاش کی جائے گی، وہ قبر جو ہے نا
کے جہنم کے گھروں میں سے کہاں بنا دی جائے گی، تو کہاں بنا دی جائے گی۔ اور اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے شریعت مصطفیٰ کے مطابق، اللہ و رسول کے فرمان کے مطابق ہم نے کام کیے، ان کے حکم پر ہم نے اپنی زندگی کو گزارا، ہم نیکیاں کر کے اس وجہ سے اگر ہم جائیں گے تو وہ کب ہمارے لیے جنت کی بات سے بات بنا دی جائے گی، ایک بات بنا دی جائے گی۔ ایک آخری بات آپ کا مزاج سمجھنا ہے، ایک آخری بات یہ ہے کہ جب بھی ہمارے گھر سے آپ کے گھر سے کوئی مرحوم یا مرحومہ اس دنیا سے چلا جائے تو صرف ہم مٹی دے کے پوجا کر لیں، چاہے رسوا کر لیں، اتنے پر ہم محدود نہ رہا کریں۔ جو کچھ آج ہمیں اور آپ کو یہ زمین، یہ جائیداد، یہ زندگی، یہ جو نعمت جسمانی نعمت ملی ہے، اس کے ذریعے ہمارے والدین ہیں، ہم اپنی روح کو کچھ نہ کچھ بخشا کریں۔ قرآن کی ایک آیت، دو آیت، ایک جو بھی میسر ہو ہم پڑھ کر کے اس کے حق میں دعائیں خیر کیا کریں، اپنے مرحوم کے نام سے، مرحومہ کے نام سے صدقہ نکالا کریں۔ اگر 1 روپیہ 2 روپیہ کسی محتاج کو، غریب کو اپنے مرحوم کے نام سے دیتے ہیں، یقیناً اس کا ثواب اس مرحوم یا مرحومہ کو پہنچتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابی حضرت سعد بن عبادہ صحابی رسول ہیں۔ آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا، آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے، کہا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، یا رسول اللہ کیا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کی روح کو پہنچے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، سعد بن عبادہ پہنچے گا۔ پھر صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کس چیز کا صدقہ، یا رسول اللہ کس چیز کا میں صدقہ کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا صدقہ، پانی کا صدقہ کر۔ یہاں رک کر کے ایک اہم بات میں بتانا چاہتا ہوں، آج جو ہمارا رجحان، آج جس طرف ہم جا رہے ہیں، شاید اس کی ضرورت اتنی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے جو اجازت عطا فرمائی وہ زمانے کے لحاظ سے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ آج ہمارے گھروں سے انتقال ہوتا ہے تو ہم تیجا والے دن ایک پارا پیٹی لاتے ہیں، کڑوا کر کے سیدھا مسجد میں رکھاتے ہیں، آج حال یہ ہے اگر جائزہ لیا جائے تو مسجد میں اتنی پیٹیاں رکھی ہیں کہ پیٹیوں میں زنگ لگ جاتا ہے، مگر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا مسجد صرف قرآن رکھنے کے لیے بنائی گئی، پارا رکھنے کے لیے بنائی گئی؟ نہیں میرے عزیز، رکھا جائے گا جب اس کی تلاوت، رکھنے سے ثواب نہیں ملتا، پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ آپ مسجد بنا لیں، نماز پڑھ لینا چاہتے ہیں، کیا فائدہ، کیا کہا بھائی؟ مسجد کس لیے بنائی گئی؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ اسی طریقے سے جب پارا رکھا جائے، اس کی تلاوت ہونی چاہیے، اس کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اگر مسجد میں زیادہ پیٹیاں ہیں، زیادہ پارے ہیں، اگر وہاں ضرورت نہیں ہے تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ آج کے زمانے میں قریب ہر گاؤں میں بچے قرآن پڑھتے ہیں۔ ٹیوشن کے طور پر مکتب کی شکل میں بچے پڑھتے ہیں، وہاں رکھا دیں بچے پڑھیں گے، ہمارے جانے والے لوگوں کے فائدہ ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو اجازت عطا فرمائی تو زمانے کے لحاظ سے اس وقت مدینے میں پانی کی قلت ہے، آج بھی حرم میں پانی کی قلت۔ جس طریقے سے یہاں سبزہ ہے، ہندوستان کی سرزمین پر اتنا سبزہ نہیں ہے، وہاں پانی کی ابھی بھی کمی ہے، تو اللہ کے رسول نے جو اجازت عطا فرمائی زمانے کے لحاظ سے تو حضرت سعد بن عبادہ کو کہا پانی کا صدقہ کر گئے، راستے کے کنارے پر کنواں کھودا اور حضور نے فرمایا تھا کہ کنواں کھودو اور اپنے ماں کے نام سے صدقہ کر دو، جب مسافر راستے سے گزریں گے وہاں رکیں گے، پانی کا
باتیں تھیں، جب ہم اپنے مرحوم مرحومہ کرام سے صدقہ نکالیں کریں، جس چیز کی ضرورت بہت زیادہ مدرسہ ہے، غریب انسان ہے، اس کو کپڑے کی ضرورت ہو، اس کو پیسے کی ضرورت ہو، اسے راشن کی ضرورت ہو، ہم نکال کر کے مرحوم کی جانب سے اس کو دے دیں، اس کو دے دیں، اس میں زیادہ فائدہ ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ ایک مثال آپ نے، یہ ٹھنڈی کا زمانہ ہے نا، ٹھنڈی کا زمانہ ہے نہیں ہے، آپ ٹھنڈی کے زمانے میں گرمی کا کپڑا تو مطلب نکلے گا، ٹھنڈی کا زمانہ ہے، آپ ٹھنڈی کا لباس اس کا دیں گے نا، بھائی جاکٹ دیں، سویٹر دے دیں، کنٹور دے دیں، تو اس سے اسے ٹھنڈی نہیں لگے گی، جس میں اس کی حفاظت اور سیفٹی ہو، اس کام کے کرنے سے زیادہ اس کو فائدہ ملتا ہے۔ اتنی چند کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کا بھی اختتام کرتا ہوں، جو میں نے بیان کیا، اگر اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہوگی تو آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت کا شکر کرتا ہوں، استغفر اللہ، آپ کو باتوں کو ملے، ہمارے